اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو عمل سے مزین کرنا ہوگا. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس ماحول میں بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا. میں کہتا ہوں کہ کیا مشکل ہے؟ تمہارے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل ہے؟ انہوں نے تو کہا نہیں مشکل. تمہارے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل ہے؟ اللہ اکبر. جن کو چٹیاں بھی پسوائی گئی تھی، اذیتیں بھی دی گئی، لیکن بلال حبشی مسکراتے تھے. ان کا ظالم آنکھوں میں مار تھا، کوڑے مارے تھا. بلال آگے سے مسکراتے. کسی نے روک کر پوچھا بلال کیا ماجرا ہے؟ تمہارا آقا تمہیں مارتا اور تم پھر بھی مسکراتے ہو؟ تو سنو حضرت بلال حبشی نے بھی جواب دیا. فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا، مٹی کا کچا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی مٹی کے برتن کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں یہ کچا تو نہیں رہ گیا، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. مٹی کا برتن بھی خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا، دیکھ رہا بلال کہیں کچا تو نہیں. میں کہتا ہوں خرید رہے مالک بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم ہو جائے. زخم پہ زخم کھا کے بھی خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی. محبت کی ہے تو پھر تکلیفیں تو دوبارہ کھانی ہے، پھر دکھ تو جھیلنے پڑے گا، پھر مسائل سے تو گزرنا پڑے گا. کبھی سرے دار پہ فصیلوں پہ سروں کا جو ہے وہ چڑھانا بھی کرنا پڑتا ہے، اور سرے دار پہ جھول کر کے بھی حق کی صداقت گواہی دینا پڑتی ہے. تو ایمان کے بعد دوسری چیز جس کا تقاضا کیا گیا ہے وہ صالح عمل ہے. میں اور آپ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فضل سے ایمان کا نور رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم کافرے کے ساتھ شراب خانے میں کھڑے ہوں گے تو ہمارا امتیازی نشان کیا رہ جائے گا؟ ہمارے عمل سے گواہی ملے کہ ہم مسلمان ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو تو تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں، نہ تجھے بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنا پڑے. فرمایا کرتے تھے تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا کردار، تیرا رویہ اتنا خوبصورت ہو، تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ دیکھے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے. اپنی بزا کرنا، اپنا طرز زندگی، اپنی الگ شناخت اور پہچان اور معرفت ایسی بناؤ کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام. اور اگر اپنے رویے اور اپنے عملی خوبصورت نہ کیے تو پھر ہمارے اس دعوے کی دلیل کس کا فراہم ہوگی؟ تو ہمیں ایمان کے بعد دوسری چیز فرمایا گیا وعمل الصالحات. تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق کی تواصع کا حکم دیا گیا. یہ اہل ایمان کو خیر کی راہوں پر چلنے کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے اور حق کی وصیت پر عمل جاری رکھے. حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے 3 قول کی. الاسلام، اس سے مراد اسلام ہے کہ آپ اسلام کی تلقین اوروں کو کریں، اور اس سے سب سے پہلے آپ اپنے رویے اور اپنے عمل کو چینج کریں گے تو پھر دعوت دیں گے. پھر اپنے بچوں کو، پوری دنیا کو اگر آپ مسلمان کرنا چاہتی ہیں اور اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں تو آپ کسی ایک شخص کو بھی متاثر نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی آپ متاثر نہیں کر سکتے. ہماری اولادیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے عمل کو دیکھتی. یہ بات اصولاً سمجھ لیجیے کہ انسان کے رویے اور عمل کو کاپی کرتا ہے، اس کے قول کو نہیں. ہم قول اور دلیل کے زور پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے عمل سے گواہی دینا چاہتے ہیں. حضرت شاہ نقش بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. اقبال نے بھی کہا تھا نا، خاموشی گفتگو میری بے زبان ہے زبان. بے زبانی جب زبان بن جائے اور خاموشی گفتگو بن جائے، کردار کی چمک دل میں چراغاں کر دے، اور جو عامل شخص ہوتا ہے وہ نظر جھکا کے گلی سے گزر بھی جائے تو اس کو دیکھ کر کے ایمان کی کتنے سینوں میں پھوٹتی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے کیا اتنے خطاب کیے تھے جتنے ہم نے کیے تھے؟ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے، کردار کی چمک کو
لگو کہ محمد عربی کا کلمہ ہے. تو اپنے عمل کی خوبصورتی کی طرف ہم توجہ لائیں اور اپنے اسلام کو اپنے عمل، اپنے بشرے، اپنے رویے، اپنے طرز زندگی سے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. ہمارا عمل بتائے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا طریقہ زندگی بتائے ہم مسلمان ہوتے ہیں. ہمیں قول سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا عمل لوگ دیکھیں پھر ہمارے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور ہمارے اسلاف نے اسی طرح کام کیا. میرے اور آپ کی آقا و مولا نے پہلے 40 سال اعلان نبوت نہیں کیا ہے، جبکہ وہ تو آغوش عبادت میں بھی نبی تھے، وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا خلیل ہوا جا رہا تھا. لیکن 40 سال اعلان نہیں کیا اپنا کردار پر. ہم اپنے کردار سے لوگوں کو قریب کریں. وتواصوا بالحق، حق کا تواصل. اسلام اس سے مراد ہے، اس سے توحید مراد ہے، اور تیسرا قول اس سے قرآن مراد ہے. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، یہ ہمارے ذمے ڈیوٹی ہے. اور اسلام اور اپنی نسل کو ہم اس طرح اس کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہم تواصل بالحق، یعنی ہم قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں. یہ مدارس دینیہ کا قیام بھی اسی لیے عمل میں لایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن وہ نورانی شیشہ ہے جس آئینے میں ہمیں اللہ جل شانہ کی قدرتوں کا جمال دکھائی دیتا ہے، اور اس سے وابستگی ہماری دنیا اور آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے. جب یہ امت قرآن چھوڑ جائے گی تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں باقی بچے گا. اقبال نے، آپ جانتے ہیں، شکوہ پڑھا تھا. شکوے کے جب زبان کھولی تو بڑے سخت لفظ تھے، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اٹھ گیا. شکوے کا لہجہ یہ تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. اقبال رب سے شکوہ کرنے بیٹھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بڑا سخت جملہ کہہ دیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ ہو گیا. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدل گیا ہے. پہلے یہ تھا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اب ادھر سے جواب آیا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مسئلے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان ہے. فخر ہے میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم ہار ہوئے پکار کے قرآن. ہماری بستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت، ہماری نقبت، ہماری رسوائی اس لیے ہوئی، عوام عالم کے سامنے بے توقیر اس لیے ہوئے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. اس کتاب کو چھوڑ دیا تو درد رسوائی ہمارا مقدر ہو گیا. آہ قومیں کشتۂ تدبیر ہے، تخریب خود تعمیر ہے، کہاں جا گئے ہم، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ سے کیا کروایا جا رہا ہے. جب وہ ہم کتاب اللہ کے بارے کو چھوڑ دیں گے. ایک تو زمانہ تھا کہ کتاب کی تلاوت رہ گئی، لیکن آج وہ وقت بھی آن پہنچا کہ یہ کتاب تلاوت کی نہیں، کتاب زیارت کے طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں. صرف گھر میں رکھا ہے، کبھی کبھار زیارت کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اقبال نے کیا خوب کہا، ببند صوفی و ملا اسی حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش کار جزی نیز یز یاسر میں وہ آساں بنی. اقبال کہتا ہے تو صوفی اور ملا کی ایسی قید اور پھندے میں پھنسا کہ تمہیں قرآن سے زندگی تلاش نہیں تھی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے. جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تو نے اس کتاب سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا. یہ کتاب زندہ ہے، یہ من میں روشنیاں اگاتی ہے. آج وہ پیرانے عظام جو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، وہ علماء جو تمہیں کتاب اللہ سے جوڑتے ہیں، ان سے وابستگی کو لازم پکڑو اور اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت. آخری بات، وتواصوا بالصبر،
اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ جو راہ دین میں مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی جائے. اگر کسی کو تکلیف آ جاتی ہے تو مزید اس کو جو ہے وہ پریشان کرنے کی ضرورت نہ کی جائے کہ اگر کچھ راستے پہ نہ چلتا تو یہ مصیبت تیرے اوپر جو ہے وہ نہ آتی نہیں، بلکہ اس کو تلقین کی جائے صبر کے اس راستے میں دکھ آتے ہیں اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے. ایک تو اس کا مراد مفہوم یہ ہے، اور دوسرا تواصل بالصبر سے مراد یہ ہے کہ جب تم اس دنیا کے اوپر رہتے ہو تو تمہیں مشکلات بھی آتی ہیں، غربت بھی آتی ہے، مسائل بھی آتے ہیں، آلام بھی آتے ہیں، تمہاری مخالفت بھی ہوتی ہے، موافقت بھی ہوتی ہے، تمہارے یہ لوگوں کی مقاومت بھی ہوتی ہے، حسد بھی، بغض بھی، کینے بھی، نفرتیں بھی، کیا کچھ نہیں ہوتا. تو گھبرا کے کہیں حق کی منزل نہ چھوڑ دینا اور شکوے کی زبان نہ کھول لینا، بلکہ خندہ پیشانی سے ہم دکھ کو قبول کرو. کیونکہ اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو اس پہ راضی ہو جاؤ گے تو مومن کو تو کانٹا بھی چبھے تو اس کی بھی اللہ اسے جزا دے. تو غربت جیسی تکلیف سے جب گزر رہے ہو تو شکوے کی زبان کھول کے اجر ضائع نہ کر دینا. ایک حدیث سن لو جو سید نبی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق سے راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے. جو اللہ کی قیامت سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا کہ مالک میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، اور ناراضی ہوگا تو پھر کیسے. واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ غم کیا ہے، اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام تھا. اللہ چاہتا ہے بارش کو، بندہ چاہتا ہے نہ ہو، کیا ہوگا جو اللہ چاہے گا تو بندہ دکھی ہو جائے گا. تو اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اور صوفی اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں گم کر دیتا ہے، کبھی دکھی ہوتا ہی نہیں. وہ جس حال میں رہے یہ سونا میرے دکھ لے کر آگی کہ میں سوچ میں چپ لے گا. اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ بندہ دکھی رہے تو وہ کہتا ہے اس میں میرا محبوب راضی ہے تو میں 100 بار اس دکھ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ محبوب کی رضا میں راضی رہنا یہی کمال بندگی ہے، یہی زندگی ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جو تمہیں شکایت دنیا پہنچے، تکلیفیں آئے، غم آئے، دکھ آئے، گھبرا کر کے شکوے کی زبان نہ کھول لینا، کہنا میرے رب کی مرضی یہ تھی. تو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا. تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس پہ تھوڑے عملوں پہ راضی ہوتا ہے کہ بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے اور میں تو پھر بھی راضی ہوں. تو مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے اوپر نازل فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کا حسن لینے کی اور اختیار کرنے کی توفیق دے. یہ 4 چیزیں جب ہماری روح میں اتر جائیں گی پھر ہم خسارے سے بچ جائیں گے. پھر صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہماری قبروں پہ چڑھانا ہوگا، ہماری قبروں کے اندر چڑھانا ہوگا. ہمیں آخرت کے اندر بھی سرخروج کامیابی ملے گی. لیکن اگر ہم نے خسارے کا سودا کر لیا اور ان 4 چیزوں سے علاج نہ کیا اپنے خسارے کا تو اس نے شہنشاہوں کو اور بادشاہوں کو اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والوں کو پیس کے رکھ دیا. ہم کون ہوتے ہیں؟ آئیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی چوکھٹ پہ لے آئیں تو یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.